داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا افغانستان سے آپ چلیں غزنی میں ایک چھوٹا سا علاقہ تھا حجویر، آپ وہاں پیدا ہوئے ہیں۔ وہاں سے آپ نے 40 سال تک مسلسل آپ نے سفر کیا ہے علم کی تلاش میں اور اہل اللہ کی تلاش میں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں جو مشہور گدی ہے نا بس وہاں بیت ہو جائیں۔ چورا شریف ایک مشہور گدی ہے، عیدگاہ شریف مشہور گدی ہے، گولڑا شریف مشہور گدی ہے، پاک پتن شریف مشہور گدی ہے، بس بیت ہو جائیں۔ کس وجہ سے بیت ہو رہے ہیں؟ صرف مشہوری اور شہرت کی وجہ سے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں معیار بتایا ہے کہ صرف ان کے بڑے بزرگوں کی جو محنتیں ہیں ان کو نہ دیکھیں، بلکہ اگر کسی جگہ پہ بیت ہونا ہے تو پھر کامل اس ولی کی تلاش میں نکلیں کہ جس کی مجلس میں آپ بیٹھے ہوں تو آپ کا دل مدینہ منورہ میں حاضر ہو۔ کتنا سفر کیا ہے آپ نے؟ 40 سال تک آپ نے مسلسل سفر کیا ہے۔ 40 سال کے بعد آپ جا کے حضرت ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ کے آپ جو ہے وہ مرید ہوئے ہیں، اور پھر آپ مرشد کے حکم پر ہی وہاں سے لاہور آئے ہیں صرف دین کی خدمت کے لیے۔ آپ سن کے حیران ہوں گے، افغانستان کو آپ نے چھوڑا ہے، لاہور پہنچے ہیں، نیت کیا ہے؟ دین کی خدمت جا کے کرنی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ہزاروں مسلمان اکٹھے ہو کے دین کا کام نہیں کر سکتے، تھوڑے سے عرصے میں حضرت داتا علی حجویری نے وہ دین کا کام کیا ہے۔ تیزی کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق آپ نے ڈالا ہے۔ داتا علی حجویری وہ ہستی ہیں۔ داتا علی حجویری جب تشریف لائے ہیں تو یہاں بر صغیر میں پاک و ہند میں داتا علی حجویری جب تشریف لائے ہیں، یہ پاک و ہند میں حضرت داتا صاحب جب تشریف لائے ہیں پاک و ہند میں بر صغیر میں، یہاں قدر مسلمان تعداد میں بہت کم تھے، تھوڑے مسلمان تھے، لیکن جو کثرت تھی یہاں پر وہ غیر مسلموں کی تھی۔ غیر مسلم یہاں پر کثرت سے پائے جاتے تھے، اور ہندو کثرت سے پائے جاتے تھے، اور دیگر مذاہب کے لوگ کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ داتا علی حجویری نے تھوڑے سے وقت میں اس قدر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا چراغ روشن کیا ہے کہ یہاں پر کثرت کے ساتھ لوگوں کو مسلمان بنا دیا۔ ہمارے آباء و اجداد، میرے اور آپ کے آباء و اجداد جو مسلمان ہیں وہ داتا علی حجویری کی وجہ سے مسلمان ہیں۔ اس خطے میں داتا علی حجویری تشریف لائے ہیں اور انہوں نے آ کے اسلام پھیلایا۔ اچھا، اولیاء کرام کی عظمتیں تو بہت زیادہ ہیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بہت زیادہ کرامات ہیں، کیونکہ میں ہر سال ان کا ذکر کرتا ہوں ان کے عرس مبارک کے موقع پہ، تو میں ان کی کرامات کو بیان نہیں کر رہا، آپ بھی جانتے ہیں ان کی کرامات کیا ہیں، لیکن میں یہ آپ کو معیار ولایت بتانا چاہتا ہوں کہ معیار ولایت کیا ہے۔ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے، الذین الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ عظمت بیان کر کے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ایمان والے بھی ہوتے ہیں اور وہ متقی بھی ہوتے ہیں۔ داتا علی حجویری جب تشریف لائے ہیں نا لاہور میں، یہاں ایک سب سے بڑا جو گناہ تھا، اس وقت بھی ہمارے معاشرے میں وہ گناہ موجود ہے، اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنا۔ لوگ اپنا نام کمانے کے چکر میں لگے ہوئے تھے کہ ہم اپنا نام بنا لیں اور اپنا نام کما لیں۔ اس دور میں داتا علی حجویری نے جو کتابیں لکھی ہیں ان کتابوں کے اوپر اپنا نام نہیں لکھا، عاجزی کو اختیار کیا ہے، انکساری کو اختیار کیا ہے کہ معاشرے میں لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں اپنے نام کو بنانے کے لیے اور نام کو کمانے کے لیے، آپ نے اپنا نام ظاہر نہیں فرمایا۔ حضرت جو آپ کی بہت مشہور کتاب ہے، مشہور زمانہ جو کتاب ہے کشف المحجوب شریف، یہ جو کتاب ہے اس کے اندر بھی اپنی ولادت کا سن تک آپ نے نہیں لکھا کہ میں پیدا کب ہوا تھا، اپنا ذکر ہی نہیں کیا۔ یہ عاجزی اور یہ انکساری، یہ ولایت کی وہ سیڑھیاں ہیں۔ تقوی اور عاجزی، انکساری اور انسانیت سے جو محبت ہے، یہ اولیاء کرام کی تعلیمات ہیں، اور حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تعلیم ہے۔ جہاں تک تعلق ہے کہ آپ لاہور میں جب جاتے ہیں، ہمارے بر صغیر میں بالخصوص ہمارے پاکستان میں، یا صرف پنجاب میں ہی لگا لیں یا لاہور میں لگا لیں، یہاں بڑے بڑے بادشاہوں کی قبریں موجود ہیں جن کا میں نے اکثر ذکر بھی کیا۔ یہاں جہانگیر ہے، اور یہاں قطب الدین ایبک کی قبر ہے،
اور اکبر و شاہ جہان بھی جو ہے وہ اسی پاک و ہند میں رہے ہیں، لیکن بادشاہوں کی قبروں پر وہ ہجوم نہیں، تو داتا علی حجویری کی قبر پہ وہ ہجوم کیوں ہے؟ کبھی اس پہ آپ نے غور کیا؟ میں نے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی نا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اس کی اگر تفسیر پڑھنی ہے نا تو آپ قرآن مجید کی تفاسیر اٹھا کے دیکھیں، تفسیر ابن عباس دیکھ لیں، اور حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر دیکھ لیں، یا دیگر علماء کی تفسیریں دیکھیں۔ اگر اس کی تفسیر آپ نے دیکھنی ہے تو پھر داتا علی حجویری کے مزار پہ جا کے دیکھیں۔ آپ کے قریب یہاں گولڈا شریف ہے، گولڈا شریف آستانے کی ایک کتاب چھپی ہے، کافی پرانی ہے، ان کی طرف سے چھاپی گئی، آستانہ عالیہ کی جو منتظمین ہے، مہر منیر کے نام سے۔ یہ منچن آباد آپ نے سنا ہوگا، مہر منیر کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ منچن آباد کے ایک دیوبندی عالم دین تھے جن کا نام تھا مولانا عبد القادر چکوکا، یہ ان کا نام تھا۔ یہ اس دور میں بڑے بڑے مناظرے ہوتے تھے، باس و مباحثہ ہوتا تھا، تو ان کو کسی نے کہا کہ آپ پاک پتن شریف جائیں، وہاں جا کے دین کا کام کریں، وہاں بڑا شرک ہو رہا ہے۔ جیسے آج ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں دادا صاحب آپ کیا لینے جاتے ہیں، یا امام صاحب آپ کیا لینے جاتے ہیں، وہاں تو شرک ہو رہا ہے۔ جنہوں نے 45 سال میں 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے، ان کے تہ مزار اترنے کے بعد وہاں پہ شرک ہو رہا ہے۔ اگر کوئی آج بھی ادب کے ساتھ داتا علی حجویری کے مزار پہ حاضر ہوتا ہے، اللہ کی قسم ہے اس کے دل کو روحانیت کے ساتھ دھویا جاتا ہے۔ آپ کبھی گئے نہیں تو اس لیے کہہ رہے ہیں شرک ہو رہا ہے۔ ان سے پوچھیں جنہوں نے زندگی کے ہر دن وہاں پہ حاضری دی ہے، ان سے پوچھیں انہیں ملا کیا ہے وہاں سے، یا وہ لوگ جو وہاں پہ حاضر ہوتے ہیں ان سے پوچھ کے تو دیکھیں۔ داتا علی حجویری کے مزار پہ یا حضرت خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بھلا شرک ہو رہا ہے؟ یہ وہ جڑیں ہیں جنہوں نے مشکل وقت میں اسلام کو پھیلایا ہے، مشکل وقت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کو ان ہستیوں نے عام کیا ہے۔ اب ذرا دلوں کو تھام کے سنیں، تو انہیں کہا گیا کہ آپ وہاں جائیں۔ وہ جب پاک پتن شریف آئے تو پاک پتن شریف والوں کے جو مریدین ہیں وہ ایک خاص نعرہ لگاتے ہیں، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں، حق فرید حق فرید۔ جب یہ مولانا عبد القادر چکوکا صاحب یہاں پہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ کہہ رہے ہیں حق فرید یا فرید، ان کو بڑا غصہ آیا، کہنے لگے یہ تو واقعی بہت بڑا شرک ہو رہا ہے، یہاں تو حق اللہ کی صدائیں ہونی چاہیے، یہاں حق فرید یا فرید کہہ رہے، یا اللہ نہیں کہہ رہے یا حق نہیں کہہ رہے، یہ تو حق فرید اور یا فرید کہہ رہے ہیں۔ مہر منیر میں یہ واقعہ موجود ہے۔ انہوں نے تھوڑا سا شور ڈالنا چاہا تو لوگوں نے کہا آپ شور نہ ڈالیں، یہاں تو سادی عوام ہے، آپ ایسے کریں فلاں سائٹ پہ چلے جائیں، وہاں پیر مہر علی شاہ صاحب خود تشریف لائے ہوئے ہیں حاضری کے لیے۔ ان دنوں پیر مہر علی شاہ صاحب کا مناظرہ ہوا تھا مرزا قادیانی سے، اور آپ نے اس کو شکست دی تھی، تو آپ کی شہرت پورے برِ صغیر میں تھی کہ پیر مہر علی شاہ صاحب بہت تگڑے آدمی ہیں۔ تو مولانا عبد القادر چکوکا صاحب جو وہاں پہ تشریف لائے ہوئے تھے دیوبندی، انہوں نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ تو حضرت مہر علی شاہ صاحب کے پاس وہ آئے اور کہنے لگے حضرت میں افسردہ ہوں، جب میں دربار شریف پہ حاضر ہوا ہوں تو یہاں لوگ پڑھ رہے تھے حق فرید یا فرید، تو یہ تو شرک ہو رہا ہے۔ تو دلوں کو تھام کے سنیں، پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا میں بھی یہاں بیٹھ کے یہی پڑھ رہا ہوں، میں بھی حق فرید یا فرید ہی پڑھ رہا ہوں۔ اس نے کہا حضرت آپ تو بہت بڑے شیخ ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اس نے کہا لگتا ہے پیر صاحب جو ہے نا پٹڑی سے اتر گئے۔ کہا کیسے، یہ قرآن مجید سے کیسے ثابت ہے؟ آپ نے فوراً فرمایا فَاذْكُرُونِي اذکرکم۔ جب تک حضرت فرید الدین گنج شکر یہاں پہ ظاہری حیات میں تھے تو یہ لوگوں کو اللہ اللہ کی صدائیں خود بھی بلند کرتے رہے ہیں اور لوگوں سے کرواتے رہے ہیں۔ اب یہ تہ مزار اتر گئے ہیں، جب یہ زندہ تھے ظاہری حیات مبارکہ میں تھے تو یہ اپنا وعدہ اللہ اللہ کر کے پورا کر رہے تھے، اب اللہ حق فرید اور یا فرید کروا کے ان سے وعدہ پورا کر رہا ہے۔